بشر کی طریق مقام حق فقط الفاظ بشر بے اور شین اور رے حروف مخفف ہی نہیں بلکہ بشر الف لام میم کا گردان نشست بھی ہے۔ الفاظ بشر میں بے سے بلندی، شین سے شریک، رے سے رحمت علمدار بھی ہے۔ اسی طرح بشر میں بے سے بزرگی، سین سے شائستگی اور رے سے رغبت کا اظہار بھی ہے۔ بشر سے بے سے باقی، شین سے شام اور رے سے رات بھی ہے۔ بشر سے بے سے بالا، شین سے شہادت اور رے سے رہنمائی بھی ہے۔ بشر کی بے سے بسمل، شین سے شفاعت اور رے سے رحمت بھی ہے۔ بشر کی بے سے باور، شین سے شرف اور رے سے راضی بھی ہے۔ بشر کی بے سے بلندی، شین سے شامل اور رے سے رسالت بھی ہے۔ بشر کی بے سے بااثر، شین سے شوق اور رے سے رحم بھی ہے۔ حق کلی مکان، بشر لا شریک لا تمنتن ہے، لا الہ الا اللہ کا آہن بھی ہے۔ بشر مستقیل بعید نوید سرے تمام بھی ہے۔ گویا ہو اگر محبت دل میں بشر کے تو بشر لا مکان بھی ہے، ہو نہ اگر ان پر محبت شامل ہے بشر عیبدار، بدحوار، بد نگاہ، بد زبان، بد مزہ، بد نمائش ساس بھی ہے۔ کیمیائی الفت محسوسات کرتے ہوئے یعنی کہ محبت کو اگر بشر محسوس کرنے لگ جائے تو بشر اللہ کا بندہ بھی ہے، اللہ کا بندہ بھی ہے، یعنی کہ جو محبت الفت سے بیدار ہو جائیں اور اللہ رسول کے پیروکار ہو جائیں اور نور رسالت، نور توحید اور نور ولایت کے طلبگار ہو جائیں، ایسا بشر اللہ کا بندہ ہے اور اللہ اپنے بندے سے اور اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ یہ بشر کی شان عظمت بادشاہی ہے۔ اگر بشر اللہ کا بندہ ہو جائے تو محبت اسار کل سے آئینہ کل ہو جاتا ہے۔ محبت ہی جز اول ہے اور محبت ہی الفت ہے اور محبت ہی شامل حال رہنمائی بشر کی سر بلندی نامندگی ہے۔ فرض شناس وہی جو عقل شناس ہو، فرض اور فرائض اور واجبات وہی جو عقل دلیل کا احساس ہو۔ فرض فرائض عقل نفس کے متحد الفت محبت شرع شعور کے تر الفت محبت گامزن راہ نجات، راہ حق، راہ کمالات، در حقیقت راہ کرامات، عقل فہم راہ جستجو، احساس فہم قیاس اور العین جا بجا ظاہر فرض صنعت العین فرض و فرائض واجبات انہی پر فرض اور واجبات ہیں جو شعور عقل رکھتے ہوئے، فہم و گمان رکھتے ہوئے فرض و فرائض اور واجبات فرض اور فرائض اور واجبات ان پر نہیں جو مجذوب، پاگل پن، دیوانہ وار ہو جائیں، ہوتی نہیں ان پر نفس خواہشات، ان میں دنیاوی معاملات حاصل اصول، ان میں عقل شعور ظاہر نہیں، ان میں العین تمام ورائے واجبات سے مبرہ، مجذوب، پاگل، دیوانہ وار، عباد مستطیل کچھ ایسی ہی تعریف ہے الفت محبت میں دیوانہ وار عباد کی جو ظاہری واقعہ معلم تعریف ہے۔ قرآن حکیم میں ایک وکیل اور بنی اسرائیل کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے درمیان حجت قائم ہوئی، اے رب ذوالجلال مجھ سے علم میں طاقت و زمین پر کوئی نہیں، فرمایا فلاں جا ملو، وہ تمہارے سے زیادہ علم رکھتا ہے اور تم سے زیادہ طاقتور ہے، جواب دے۔ اور جب بنی اسرائیل کے نبی وہاں تشریف لائے تو آپ حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا اور بزرگ اور فقیرانہ حالت میں وہ ایک جگہ
پر انہیں نظر آئے. آپ نے عرض کی کہ اللہ رب العزت نے آپ کی جانب بھیجا ہے, ہمیں ہمارے سوال کا جواب طلب ہے. تو اسی طرح حاضر ناظر فقیر نے 3 اسباب دہرائے. جب یہ پہلے دہرا دیا میرے معاملات میں حجت کام نہ ہو, نبی نے فرمایا بہتر تینوں اعتبار نبی نے حجت قائم فرمائی. فقیر نے تینوں حجتیں روح رد فرمائی. جب آخر میں فرما دیا میں نے جو کچھ کہا تمام اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی سے ہی کیا ہے. جب تمہیں اس بات کی خبر نہیں واقع العلم سے ظاہر ہوا, فقیر فرض اور فرائض سے واجب سے مبرا ہے. اللہ رب العزت کی رضا میں ہی رضائے اکیلم سے والے سرخم الفت محبت میں دیوانہ وار سر بلند کے حامل عباد ہو گئے. گویا الفت محبت میں گم اور کھوئے ہوئے عباد عمل لاپتہ کے سودائی ہیں اور پابند افراد سرخم فرض و فرائض واجبات میں ہمدائی ہیں. الفت محبت میں الفت محبت میں قلب مطہرہ پر علم خاص عام مرتب العمل بے جانب اکبر تعالی توسط سرور کونین باتویر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شعور تحریم طہارت پاکی استقامت پر نپیدائے قرآن کے لیے فرض عمل واجبات معاف اور واجبات معاف تمام دینی دنیاوی تغیرات معاف این سالیہ الفت محبت میں گم دیوانہ وار قبلیت عزد و استقلال پر بھی تمام فرض و فرائض واجبات معاف. ہوش میں رہیں تو نماز ہو, ہوش میں رہیں تو احساس ہو, ہوش میں ہو تو قیام ہو. خدا ہی بہتر جانے خدا کے بندوں کا قیام ہے کہاں, رکوع سجود کس مقام پر, زہد و اذکاری کس مقام پر, فہم و گما کس کلام پر, لب ابہام کس سلام پر, مدوشی حیات کل کس اہتمام پر, گردان ارواح قلب کس بیان پر ہو جائے. الفت محبت ظاہر نہ جانے کسی انسان پر, حقیقت میں فقیری ہی امام ہے, فقیری ہی سلام ہے, فقیری ہی کلام ہے, فقیری ہی غلام ہے, فقیری ہی اہتمام ہے, فقیری ہی ایام ہے, فقیری ہی انعام ہے, فقیری ہی سبقت شان پیغام ہے, فقیری ہی قیام ہے, فقیری انجام ہے. ہوئے جب پیدا تو کچھ نہ تھا ہمارا, ہو گئے جب بیدار یوم حشر تو ہوگا نہ کچھ ہمارا. گویا یا انسان جب فقیر اور روبروئے ٹھہرا گیا تب بھی فقیر, یعنی احترام بھی فقیر, انجام بھی فقیر, فقیری ہی بلند اوصاف کی, فقیری ظاہر فقیری میں اپنا کچھ نہیں, بہت کچھ ظاہر کچھ نہیں, ظاہر دکھائی دے تو ضامن کچھ نہیں. علین اللہ رب العزت بزرگ و برتر ظاہر میں بھی ہے اور روبرو ہے, ہر بشر کے ظاہر بھی نہیں, ہر عیب سے مبرہ اور پاک ہے. تمام دائرہ کار بخشش ہوئی بشر کل کو بانٹ دیا, بشر کل کو اعمال میں یعنی تقسیم کر دیا. بشر میں کل انعامات معجزات کرامات افہام اسیان تقسیم فرما دیا. بشر میں رحمان رحیم قادر ٹھہرا دیا. بشر کو پسند نہیں فرماتا نفس خواہشات کو, ظلم جبر تکبر استقلال کو پسند نہیں فرماتا, اپنی ہی صفات والوں کو نہیں پڑھتا. اس دنیا اور اس دنیا میں پردہ اس سے الفت محبت اقرار سے کرتا ہے پیار اپنے بندے قلب بیمار سے. فقیری ذات صفات ہے جو ظاہری ہوئی اسباب میں احترام صد احترام. فقیری در اصل فقیری اہتمام حقیر جہاں حقیر نگاہ ضامن سلط سلام امین قائم صدا احترام امام فقیری امام حسن حسین مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم العین کل فکرہ قیام احکام سر بلندی فقیری ذات انداز الفقیری دراصل حیات فقیری پسند رائے
فطری عمل خدائے حق برتر، گویا جیسا بت بنایا تھا اس نے ہی ایمان کمایا تھا، ایسا ہی بت پھر دکھائی دینا ہو نفسانی خواہش، پھر اللہ رب العزت ایسے بت کاملین کو اپنے قرب کی شرط رہنمائی دے، اور وکیلی ہے ہی اس بت کا نام جو بولے اور اسی کے حکم سے بولے، جو کہے اسی کے حکم سے کہے، جو سنے اسی کے حکم سے سنے، جو سنائے اسی کے حکم سے سنائے، جو کھائے اسی کے حکم سے کھائے، جو کھلائے اسی کے حکم سے کھلائے، جو محسوس کرے اسی کے حکم سے محسوس کرے، جو دور کرے اسی کے حکم سے دور کرے، جو قریب کرے اسی کے حکم سے قریب کرے، جو کہے اسی کے حکم سے کہے، سنے اسی کے حکم سے سنے، جو دیکھے اسی کے حکم سے دیکھے، جو محسوس کرے اسی کے حکم سے محسوس کرے۔ وہ دعا ایسی دعا قبول فرما دے، ایسا اگر کر دے فقیر شان عظمت دعائے قبولیت شرف انبیاء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فقیر و درویش کی دعا میں قبولیت مقام شرف انبیاء رکھا ہوا ہے۔ جس نے انبیاء جیسی دعا کا شرف پانا ہو وہ فقیر اور درویش سے دعا دے، یعنی کہ ایسے انسان، ایسے بشر، ایسے مومن انسان بشر سے دعا لے جس کی دل اور دنیا میں، جس کا دل دنیا سے فارغ ہو، یعنی دل میں دنیا نہ ہو، دل میں دنیا کی چاہت نہ ہو، دل میں دنیا کی لگن نہ ہو، دل میں دنیا کی رغبت نہ ہو، دل میں دنیا کی جستجو نہ ہو، دل میں دنیا کا احترام نہ ہو، دل میں دنیا کی چاہتے نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فقیر اور درویش کا دل دنیا سے بے غرض کیا ہوا ہے۔ جو دنیا سے بے غرض ہو جائے ایسے فقیر اور درویش کی دعائے انبیاء وسیلہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے درویش اور فقیر کی دعا کو ہی تو شرط قبولیت عظمت اظہار حق رکھا ہوا ہے، اور جس کی اللہ دعا قبول کرتا ہے، ایسا اگر بت جہاں میں دکھائی دے اور ظاہر میں تو بت ہے لیکن باطن میں خدا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس سے دعا لینا ہی تو شرط قبولیت حق ہے۔ بے شک انسان تو ایک بت نما ہے، انسان تو ایک نفس نما ہے، انسان کی تو زندگی امر ہے، مگر اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہو جاتا ہے، جس انسان کے ساتھ ہوتا ہے اسے شرط قبولیت فقر و درویش کی عظمت سے نواز دیتا ہے۔ جو فقیر ہو جائے یعنی کہ دنیا سے لا تعلق ہو جائے، دنیا سے لاپرواہ ہو جائے اور دنیا کی محبت سے منہ پھیرے، ایسے انسان کی دعا ہی تو فقیر کی دعا ہے۔ اللہ نے فقیر کی سرپرستی میں ہی تو قرب صفت صفات شامل حال وجود دلیل قبولیت دعا رکھی ہوئی ہے۔ چونکہ بندے کی سرپرستی خدا کی سرپرستی ہے، اور خدا کی صفات بندے کے ثبوت، دونوں معاملات میں معاملہ ایک ہی ہے۔ بندہ خدا سے نہیں، خدا سے، اور خدا کی پہچان بندہ ہم نوازی علین کل خدائی خدا کی اور کل خدائی جزے فقیر ہم نوائی کی، یعنی فقیر ہی تو اللہ کی خدائی کا وارث ہے۔ اللہ نے اپنی وراثت ہی تو اپنے بندے کو عطا کی، اور بندے کی وراثت ہی تو اللہ کی محبت ہے۔ جس بندے کو اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے وہی تو اللہ کی وراثت کا وارث ہو جاتا ہے۔ محبتی وراثت دلیل توحید رسالت ولایت مومن شان نور فضیلت بیان بزرگی عظمت اظہار ہے۔ اللہ کی محبتی اظہار عظمت شان فضل ربی ہے، جس پر اللہ اپنا فضل کر
اپنا دوست بنا لیتا ہے وہی تو سچا ہوتا ہے، اور سچا دوست ہی رب کے شان عظمت بڑائی والا ہوتا ہے۔ شان عظمت بڑائی والے ہی تو اللہ کے دوست ہیں۔ اور جسم میں روح کی منی، دل میں رات کی منی، شمس میں نور کی منی، کمر میں پر نور کی منی، بشر کی ظہور کی منی، عین میں طور کی منی، بحر میں برقی کی منی، عین میں عیاں سے خدائی فقیری کی منی، اور یہیں سے ہے خدائی فقیری کی دامن، فقیر الفت محبت میں پیرہن پیوست بہار الفت محبت، رخسار جامدار عظمت راحت فقیری، سر بلندی بلند و بالا ارتقاب فقیری، باس عظمت احباب رحمت باب علل فتح بشر، کامل کرامت محبت حب امتی بظاہر، معجزات انبیاء بامثل کرامت ظاہر، امتی فرماروا بشر اول آخر نائب اللہ، بشری ظاہر الفت محبت کریم اللہ، بشری باس روح اللہ، بشری صابر جمیل خود خلیل اللہ، بشری آخر زمان رحمت اللہ، سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بحق زامن الفت محبت فقیری علی الالان فتح المبین، بوجہ الفت محبت الفت محبت باشمار کل عالمین۔ اللہ تعالیٰ نے محبت ہی تو رحمت رکھی ہوئی ہے، محبت میں ہی تو بخشش رکھی ہوئی ہے، محبت میں ہی تو بشر کی عظمت رکھی ہوئی ہے، محبت میں ہی تو بشر میں بصیرت رکھی ہوئی ہے، محبت میں ہی تو بشر میں نور رکھا ہوا ہے، محبت میں ہی تو بشر میں ولایت رکھی ہوئی ہے، محبت میں ہی تو اللہ نے بشر میں نبوت رکھی ہوئی ہے، محبت میں ہی تو اللہ نے بشر میں علم رکھا ہوا ہے، محبت میں ہی تو اللہ نے بشر میں بندگی رکھی ہوئی ہے، محبت میں ہی تو اللہ نے بشر میں عظمت پاسداری ہدایت وفا سلامتی صدا رکھی ہوئی ہے، محبت میں ہی تو اللہ نے بشر میں سلامتی رکھی ہوئی ہے، محبت میں ہی تو اللہ نے بشر میں ہدایت رکھی ہوئی ہے، محبت میں ہی تو اللہ نے بشر میں دوستی رکھی ہوئی ہے، محبت میں ہی تو اللہ نے بشر میں صدق رکھی ہوئی ہے، محبت میں ہی تو بشر میں اللہ نے امر رکھا ہوا ہے، محبت میں ہی تو بشر میں اللہ نے عبادت رکھی ہوئی ہے، محبت میں ہی تو بشر میں اللہ نے صفات رکھی ہوئی ہے۔ اللہ کی شان عظمت بادشاہی نور ہدایت ہی تو بشر کے لیے ہے، بشر ہی تو عظمت لولات سینہ قرآن ہے، بشر ہی تو عظمت نور پاسدار ایمان ہے، بشر ہی تو عظمت میں حقیقت وفادار شان ہے، بشر ہی تو عظمت میں بندہ ہے پروردگار ہے، بشر میں ہی تو اصل میں بصیرت سیرت قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بشر کو جو عطا کیا ہے وہی تو عطا پروردگار ہے، بشر ہی اللہ کا بندہ ہے، بشر ہی انسان ہے، بشر ہی مومن ہے، بشر ایمان ہے، اور بشر ہی نور ایمان ہے، بشر ہی سلامتی ہے، بشر ہی قول ہے، بشر ہی کردار ہے، بشر ہی عظمت ہے، بشر ہی بخشش کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم کل الفت محبت عرضی وجوہات بشری ظاہری قول و اقرار، اللہ رب العزت عرض تجلیات وجہ الفت محبت بشر ہے، بشر کرتے ہیں باتیں اللہ رب العزت سے اور روح اللہ سے، جب اللہ رب العزت کی ذات روح سے پاک ہے چنانچہ روح اللہ عین معرفت الفت ہے جو ظاہری اشکال میں نمایاں ہے، الفت میں بھی گویا شفا ہے، محبت ہے، اور محبت میں ہی تو کل عالم کی رہنمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلت امر نور عطا فرمایا، اسی طرح انبیاء کرام کو بھی تو فضیلت عطا
फरमाई। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह कहा, अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह कहा। अल्लाह ऐन मारिफत उल्फत है जो इस काल में ज़ाहिर नमा है। उल्फत में भी वो कोड़ियों को शफा, मुर्दों को जिला, आंधों को आंखें, और जब उस उल्फत के रूबरू उस मोहब्बत के पर्दा कुशाई हुई तो उल्फत ने दवा फरमाई, या रब्बुल आलमीन मुझे उस मोहब्बत में जम कर लो जो तेरी मोहब्बत है। आलैन दुआएं कबूल हुई। ज़ाहिर उल्फत जामाए मोहब्बत पहनाए हुए अयान हुई। उल्फत बातनी और ज़ाहिरी मोहब्बत बातन में मुसख्खर और ज़ाहिर में रहबरी है। अल्लाह ताला ने उल्फत में मोहब्बत में सिदरातुल मुंतहा से अयास कामरानी है। उल्फत अगर हकीकत हो तो मोहब्बत दर हकीकत है। उल्फत असल मोहब्बत दर असल है। उल्फत हासिल मोहब्बत असूल है। उल्फत मंजर मोहब्बत सम है। उल्फत प्याना मोहब्बत में खाना है। उल्फत जनाब मोहब्बत आली जनाब है। उल्फत शाह मोहब्बत बादशाह है। उल्फत हमदम मोहब्बत हमदम जाना है। उल्फत असर मोहब्बत हम असर। उल्फत जुज मोहब्बत जुज़े मरकबात। उल्फत ख़त्म मोहब्बत सरखम। उल्फत अल मोहब्बत अर्जियात। उल्फत अज मोहब्बत इंसानी। उल्फत रुकू मोहब्बत सजूद। उल्फत आला मोहब्बत दरूद। उल्फत नूर तो मोहब्बत वजूद है। अल्लाह ताला ने उल्फत महबूद में ही तो मोहब्बत महमूद रखी हुई है। उल्फत आमीन तो मोहब्बत अमीन है। उल्फत अर्श तो मोहब्बत अर्श है। उल्फत अर्श तो मोहब्बत गर्ज है। उल्फत फरमान तो मोहब्बत अरमान है। बिना उल्फत मोहब्बत कोई कहाँ इंसान है। कोई इंसान मोहब्बत और उल्फत के बगैर अपने आप को इंसान भी नहीं कह सकता, और जो मोहब्बत और उल्फत के बगैर इंसान नहीं हो सकता वो मुसलमान कैसे हो सकता है। इंसानों की हदायत के लिए तो अल्लाह ताला ने अंबिया रसूलों और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। इंसानों की इंसानियत यानी कि बशर की असल सूरत ही मोहब्बत उल्फत बादशाही हदायत है। अल्लाह ताला जिस इंसान बशर जिस मर्द यानी कि जिस बंदे को मोहब्बत उल्फत बादशाही तारीफ़ रोशनाई सदाए तमाम कदरे कीमते अजमते फजीलते बकाए इमाम रज़ाए हक अता कर देता है। अल्लाह उस पर ही तो अपने महबूब का नूर ज़ाहिर करता है। मोहब्बत उल्फत ही तो हकदार है मोहम्मद और खुदा के नूर की। जिस बशर के दिल में मोहब्बत और उल्फत पैदा हो जाती है अल्लाह और रसूल की, वही तो मोहब्बत और उल्फत से अल्लाह और उसके रसूल के नूर का वारिस हो जाता है। मोहब्बत वरासत बादशाही नूर ही तो है अल्लाह ताला से और अल्लाह के रसूल से। जो बशर मोहब्बत करता है उस मोहब्बत की तारीफ नूर पाकिए हदायत सलामती हयाए वबाए सदा है। अल्लाह ताला उस बशर को वो नूर अता कर देता है जो नूर उस बशर की सदा की जिंदगी की दलील बन जाता है। ऐ मोमन बशर तू जान ले, अगर तू सदा की जिंदगी की दलील चाहता है, सदा की जिंदगी को अपनी जिंदगी की तस्वीर चाहता है और सदा की जिंदगी को ही तो अपनी जिंदगी बनाना चाहता है, तो मोहब्बत उल्फत रसालत से रबूबियत से वाकफ हो जा। अगर तू अल्लाह की उल्फत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से वाकफ हो जाएगा तो ऐ बशर तू बसीरत उल्फत नूर हदायत हक वाला हो जाएगा। जब तू नूर हदायत हक वाला हो जाएगा तो सदा नूर वाली जिंदगी
محبت اور اس کے رسول کی محبت تجھے اپنانی ہوگی۔ جب تو اللہ رسول کی محبت کو اپنائے گا تو ایمان رسالت توحید ولایت حق والا بن جائے گا۔ جب اے بشر تو نور کا حق والا بن جائے گا تو تو مومن کہلائے گا۔ اور پھر اے بشر تعریف عظمت شان مومن سے تو واقف ہو جائے گا۔ جب تعریف عظمت شان مومن سے تو واقف ہو جائے گا تو مومن کی تعریف بھی محبت ہی ہے، یعنی کہ بشر کی تعریف بھی محبت، انسان کی تعریف بھی محبت، انسانیت کی تعریف بھی محبت، وفا کی تعریف بھی محبت، قربانی اور جذبہ ایمان سلامتی کی تعریف بھی محبت۔ تو محبوب کی یعنی کہ رسالت کی تعریف بھی محبت، اور ولایت کی تعریف بھی محبت، اور وحدت کی تعریف بھی محبت۔ جب ہر جگہ ہی تعریف محبت شان سلامتی حق تجھے نظر آئے گا تو جان جائے گا کہ یہ تعریف در تعریف تعریف در تعریف اللہ کیوں کر رہا ہے۔ اس کی تعریف عظمت باشجائیے نور سلامتی توحید رسالت ولایت مومن سلامتی صدا ہی تو نور ہے، یعنی کہ محبت ہی اللہ کی نور ہے۔ اور جو مومن بشر اللہ سے محبت کرتا ہے اس محبت کی دلیل ہی نور ہے، یعنی کہ نور سے محبت کرنا ہی ایمان سلامتی توحید رسالت ولایت ہے۔ جس نے یہ جان لیا کہ محبت نور تعریف شان رسالت توحید ولایت شان مومن ہے، وہ کبھی بھی بت پرستی یعنی کہ نفس و شرک کی پوجا نہیں کرے گا۔ مسلمان بشر کو حکم ہے کہ نور کو ہی سجدہ کر، سجدہ ہی سلامتی نور دلیل سینہ شان مومن ہے، اور سجدہ ہی سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کی تعریف کا مجسمہ ہے۔ شان سجدہ ہی بشر فضیلت حق ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو یہ تعریف عطا کر دیتا ہے وہی تو شان عظمت صبر جمیل پر منحصر ہے۔ صبر محبتی صابر شمشیر پر تمثیل برونق الفت محبت بشر بلند بالا الفت اعلیٰ زامن بلند بالا بشر قیام فرش اور ظاہر مقام عرش صورت التقاب الفت محبت بشر برونق قائم گلستان جہاں اور جو ہوئے ناپیر الفت محبت سے وہ لوگ ٹھہرائے ہوئے اور نشان عبرت ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے جن کے دلوں میں محبت الفت نہیں پیدا کی وہی تو دل مزدہ ہے، اور وہی دل بے رونق ہے، اور وہی دل بے نورے ہے۔ اور انہوں نے ہی تو کفر کیا، انہوں نے خبیث اور خباث کو ہی تو اپنا سب کچھ مان لیا، اور وہی چند لوگ نام و نشان میں عبرت کے نام و نشان بنیں گے۔ اور ان کو دیکھ کر بھی اگر کوئی اللہ اور اللہ کی محبت سے واقف نہیں ہوتا تو وہ انسان زندہ نہیں ہے۔ اللہ نے تو انسان زندہ کے لیے ہی تو ہدایت نور مستقیم رکھا ہوا ہے۔ اللہ کا قرآن بھی، اللہ کے رسول بھی، اللہ کے بندے بھی، اور اللہ کے بشر بندے بھی، اور اللہ کے اولیاء بھی، اور اللہ کے دوست بھی، انہی کے لیے
ہدایت طریق مستقیم صراط حق ہیں، جو زندہ ہیں، جنہوں کو اللہ نے زندگی دی ہوئی ہے، اور جنہوں کو اللہ نے زندگی دی ہے وہ زندگی ہی الفت محبت اظہار طریب ہے، اور جس کی زندگی میں الفت اور محبت نہیں وہ کبھی بھی زندہ نہیں۔ زندگی ہی تو الفت محبت طریب بادشاہی ہے، اور بشر کی طریب ہی محبت ہے، اور جس نے محبت کو پا لیا وہی تو طریب بشر زبان حق ہے۔ بالآخر عرض و سما میں ضرب و امتحان ہوئے اور روبرو ہوئے الفت محبت کے ہر بشر عبرت کا نشان ہوئے۔ نہ تھا جنہیں الفت اور محبت سے کوئی سروکار بندے تھے اور سردار، یہ بشر بیکار پیدا ہو کر بھی ناپید ہو گئے۔ بنا الفت محبت یہ نافرمان واصل جہنم ہو گئے۔ داستان ان کی گوش گزار ہے، نہیں ہوتی آنکھیں اشک بہار۔ الفت محبت والے احباب مقام صراط مستقیم کا اظہار ہے، جن پر ابر رحمت بے شمار ہوئی۔ الفت محبت والے انبیاء ایمان لے آئے، خاص الخاص امتی ہوئے پاکیزہ، ہر جہاں میں سرخم رہتے ہوئے، لب سے کچھ نہ کہتے ہوئے، مقام اعلیٰ عرفہ کے مالک ہوئے۔ الفت محبت میں گم پارسا سادہ پاکیزہ احباب حد الامکان نشان مثال ان کی احباب الفت محبت میں گم ہونے والے اصحاب مالک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کم مثالیں بیان کی ہیں، گویا الفت محبت باقی ہے۔ عرض و سما میں الفت محبت سے نہ باقی ہے، گویا بیان میں صورت کاملین باثر محبت، صورت کاملین باثر الفت محبت ان کے روبرو ہر ناپاک بیکار خاصتر، گویا فقد المثال، گویا مثال فقد المثال، روبرو رحمان کے شیطان نالا این روبرو الفت محبت۔ ہر حیوان جو الفت محبت سے نہ پید ہے نہ سمجھ ہوا، وہ نہیں جانتا الفت کی کبریائی اور محبت کی روشنائی، اور وہ تحمل جہاں عین وجہ مظہوری ہے۔ ایسی حیات کا اصل در اصل نہیں جو الفت محبت سے مبرہ ہو۔ الفت محبت ہی ایمان ہے، الفت محبت ہی قرآن ہے، الفت محبت ہی احسان ہے، الفت محبت ہی بنو نوح انسان ہے، الفت محبت ہی چمن گلستان ہے، الفت محبت ہی نور زمان ہے، الفت محبت ہی شان انبیاء ہے، الفت محبتی شان توحید رحمان ہے، الفت محبتی کل چمنستان ہے، الفت محبتی تو راحت سکون کا بحر بیان ہے، الفت محبتی عظمت استقلال کی کردان ہے، الفت محبتی تو صبر استقامت میں رواں ہے، الفت محبتی تو گویا ہر بشر امین المقام ہے، الفت محبت ہی تو ضرب قلب پیوست جسم و جاں ہے، الفت محبت ہی تو در محبت الفت ہی تو محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی محبت ہی تو افضل امامت شان بزرگی حاصل اصول توحید بادشاہی ہے۔ این الفت در الفت ظاہر فرما دی، الفت محبت نے آپ کی تعریف فرمائی۔ محبتی درود ہے، محبتی سلام ہے، الفت اور محبت کا ہی تو درود ہے۔ جس نے محبت کی وہ جان گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی تو اللہ کی محبت ہے، اور اللہ کی محبت ہی بشر دلیل سلامتی ہے، اور جس بشر کو سلامتی حاصل ہو جائے وہی تو بشر نور گواہی ہدایت حقیقت وجود حق کا وارث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان بشر کو وہ عطا فرمائی ہے شان جو اللہ تعالیٰ نے نور کو عطا فرمائی، نور ہی عطائے فضیلت شان حبیب محبت حق ہے۔
اور اللہ تعالیٰ جن بشر کو اپنی اور اپنے رسول کی محبت عطا کر دیتا ہے وہ بشر پھر حیدر کرار جیسے ہو جاتے ہیں۔ گویا روز محشر اللہ رب العزت ایسے بت پرستوں کو واصل جہنم فرما دے گا جو محبت اور الفت سے ناواقف اور بت پرستی کرنے لگ گئے۔ بت پرستی تو نفس کی ہے اور نفس کبھی بھی محبت نہیں رکھتا، وہ تو اندھا گونگا بہرا ہے، وہ نور والا نہیں، اور جس کو اللہ نے علم نہ دیا ہو اس کی کبھی بھی بات ماننا عقل والوں کے لیے عقل کی دلیل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو علم ہی تو انسان بشر کو عطا کیا ہے، نفس یعنی کہ نفس کے پاس کوئی علم نہیں، نفس تو ایک سرکش جانور کی مانند ہے۔ اے انسان، نفس کی کبھی بھی پوجا نہ کرنا۔ نفس کی پوجا کرنے والے یعنی کہ جو بت پرستی کرتے ہیں وہ تو جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور جو جہنم میں ڈالے جائیں گے وہ اللہ رسول کی محبت کو نہیں پا سکتے ہوں گے، اور جنہوں نے اللہ اور رسول کی محبت کو نہیں پایا وہی تو ان کے لیے جہنم ہے۔ جنہوں نے اللہ اور رسول کی محبت کو حاصل نہ کیا وہ جہنمی ہو گئے، اور جو جہنمی ہو گئے وہ بشر ہی تو نشان عبرت بنے۔ کبریاء کا اثر رسوخ نہیں رکھتے، عین ظاہر المثال ان پر محبت سے مبرا لوگ ایسے ہی ہیں، بت ہیں جو اثر نہیں رکھتے، گرا دیے جاتے ہیں یا خود ہی گر جاتے ہیں۔ جو اہل محبت یا بت انسان نما اشکال میں اشور بشر ہو جاتے ہیں، اور کئی تو احسان تقویم کے مالک مقام پر فائز ہو جاتے ہیں، اور جو مٹائے نہیں مٹتے اور گرائے نہیں گرتے اپنی ہستی میں الست ہو جاتے ہیں۔ الغرض مومن بت شکن نہیں، بت شناس ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر اقوام حق سے مقام الفت کو جاننے کے لیے بشر کو ہی تو ہدایت کی طرف بلایا گیا ہے۔ کسی کے خدا کو بھی برا بلا مت کہو، کہیں وہ تمہارے سچے خدا کو جھوٹا نہ کہنے لگ جائے۔ محبت الفت شان عاجزی اظہار پاسبانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبت میں ہی تو پرورش رکھی ہوئی ہے، محبت میں ہی تو سلامتی رکھی ہوئی ہے، محبت میں ہی تو امامت رکھی ہوئی ہے، محبت میں ہی تو نور رکھا ہوا ہے۔ جو اللہ کی محبت سے محبت والے ہو جاتے ہیں وہی تو صاحب ایمان نور ہو جاتے ہیں۔ اے بشر، تیرا ایمان لانا ہی تیری سلامتی ہے، اور سلامتی والے ہی تو اللہ کے دوست ہیں۔